اس کے مفہوم کو سمجھنا ناگزیر لازمی ہے۔ وسائلہ اور وسائل کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ ریسورس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ریسورس مینس یا سورس یا ریسورس، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کچھ ہدف ہے، کچھ ایمز ہیں یا گول ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع کو کیا استعمال کرتے ہیں؟ وسائل کہتے ہیں۔ یہ وسائل ہیں، ان کے استعمال کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے ہم وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک ہے تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اگر وہ کئی ہیں تو وسائل کہتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں میٹیریل ریسورسز، کچھ ہوتے ہیں ہیومن ریسورس۔ یہی ہے نا، ہم ایک ادارے میں ہیں تو ادارے میں کچھ ریسورس ہیں، کچھ وہ ریسورس کچھ ہیومن ریسورس ہیں، وہ پرسن کی شکل میں HR کہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں میٹل ریسورس جو جاندار کی شکل میں نہیں ہے، اسباب و سامان کی شکل میں ہے۔ یہ کمرہ ہے، یہ جو ہم پہ وہ کچھ آلات لگے ہوئے ہیں، بلیک بورڈ ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، کرسی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ اس ریسورس میں شامل ہیں۔ اور ٹیچر ہیں، یہ سارے کیا ہے ہیومن ریسورس ہیں۔ وسائل، پاکستان ایک زرعی ملک، زراعت اس زرعی ملک ہے تو اس کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے، تو چونکہ زراعت کے لیے پانی چاہیے تو اس کے آبی وسائل، آبی وسائل کیا ہیں؟ دریا ہیں، واٹر چینلز ہیں، کاریز ہیں، گلیشیئرز ہیں، دریا ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ بارش ہیں، کنویں ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ آبی وسائل ہیں۔ آپ کا مقصد ہے ایز اے مسلم، آپ کا ہدف کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اگرچہ آیت کے ذیل میں ایک چیز ہے جو سیاق و سباق ہے، وہاں پہ جہاد ہے۔ سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پھر اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی پھر وہی جہاد کا ذکر ہے۔ تو اللہ کی طرف تم وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے تم سورس استعمال کرو۔ اللہ نے کہا اللہ تک جانے کے لیے تم وسیلہ استعمال کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا تم ڈھونڈو الیہ اس کی طرف جانے کے لیے، الوسیلہ وسیلہ، اس کے لیے وجاہدوا جہاد کرو اس کے راستے میں، واتقوا اللہ تقوی اختیار کرو، یہ اللہ نے بتایا تھا۔ اتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللہ، میں وضو کرتا ہوں قربت حاصل کرنے کے لیے، یہ وضو وسیلہ بن رہا ہے خدا تک جانے کے لیے۔ اغتسل قربة إلى اللہ، آپ جنابت سے نفل سنتاً یا واجباً جو غسل کر رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے قربتاً، یہ وسیلہ ہے قربتاً اللہ، اللہ تک جانے کے لیے۔ اتیمم، میں تیمم کر کے بھی خدا تک جانو، یہ تیمم میرا وسیلہ ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کا۔ اصلی فرض الظہر، اصلی فرض العصر قربتاً الی اللہ جو کہہ رہے ہیں، یہ نماز میرا وسیلہ ہے، یہ روزہ میرا وسیلہ ہے، یہ زکوٰۃ میرا وسیلہ ہے، یہ اسلامی شریعت کے اوپر عملداری جو ہے یہ میرا وسیلہ ہے خدا تک جانے کے لیے۔ تو شاہ سید محمد نورباس نے فقہ میں شروع سے لے کر آخر تک خدا کی رضا حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یہی اسلام کے عقائد
اسلام کے عبادات، اسلام کے معاملات، اسلام کے طور طریقے، اسلامی سیاست، یہ ساری دین اسلام کیا ہے؟ وسیلہ ہے. سمجھ گئے؟ پھر کہتے ہیں اب اس کا جو ہیومن ریسورس کیا ہے؟ آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے کون آئے؟ اللہ کا رسول آیا. یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کا وسیلہ ہے اللہ سے ملانے کا. اس نے ملایا. اللہ کے رسول نے آ کر کیا کیا؟ آپ کو اللہ سے ملایا. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. کہاں جائیے؟ یہ اللہ کا رسول ہے، یہی قرآن ہے. آپ کو جو بھی نیک ہستی اللہ سے ملا رہا ہے، آپ گٹکے ہوئے تھے، جو لوگ راستے سے بھٹک رہے ہیں، لا کر پکڑ کر خدا کے راستے پہ لا رہے ہیں، آپ اس کی وساطت، اس کی صحبت کے ذریعے سے، اس کی تعلیم کے ذریعے سے، اس کی ہدایت کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے بھی آپ اللہ سے مل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وسیلہ بنتا ہے. یہ ہے وسیلہ، یہ ہیومن ریسورس ہے. آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر، آپ کا جو گائیڈ لائن کر دینے والا. اب جس چیز کو آپ نے وسیلہ بنا لیا کہ اے قبر پر جا کر تو میرا کام کر دے، خدا مجھ سے ناراض ہے. اب وسیلے کو ہم نے غلط معنی میں لے لیا. غلط معنی یہ پہنا دیا کہ خدا میرا نہیں سنتا، خدا میرا نہیں سنتا، میں تو گناہگار ہوں. وہ تو بڑوں کا سنتا ہے، وہ تو بڑوں کا سنتا ہے. کہ نبی بڑے ہیں، یہ داتا صاحب بڑے ہیں، یہ مرشد بڑے ہیں، یہ امام بڑے ہیں، یہ پیغمبر بڑے ہیں، یہ بڑوں کا سنتا ہے. ہم گناہگاروں کا نہیں سنتا. وہ خدا نہیں. جو بڑوں کا سنتا ہے، چھوٹوں کا نہیں سنتا، وہ خدا نہیں ہے. میرا خدا وہ خدا ہے جو گناہگاروں سے، بڑوں سے مخاطب ہو کر نہیں کہتا ہے کہ تم مجھ سے پکارو. وہ گناہگاروں سے مخاطب کر کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم مایوس مت ہو جاؤ. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. سبحان اللہ. یہ قرآن میں ربنا 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 آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کی دعائیں آئی ہیں. کسی میں فلان گواتا نہیں ہے. ربنا 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 اللہم 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 ربی 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 دعائیں آئی ہیں. کسی میں فلان کا واسطہ نہیں. یہی دعائیں آپ کے لیے وسیلہ ہے. یہ تو خود دعا خدا سے مانگنا کہ خدا، یہی ایک وسیلہ ہے خدا کے قریب ہونے کا. تو آپ یقین کے ساتھ آپ خدا سے کو پکارو. کوئی سننے والا نہیں، ایک تو ہی سننے والا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ. الہ مع اللہ، کوئی ہے معبود اللہ کا. پھر ہے کوئی الہ چلے زمین. الہ وہ ہے جس کو پکارا جائے. الہ پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں. الہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے. اللہ کے سوا کوئی ہے جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے ہاتھ جوڑا جائے، جس کے سامنے آوازاری کی جائے. اللہ کے سوا کوئی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی ہے، اس کو کہتے ہیں الہ. الہ پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ جس کے سامنے گریہ وزاری، اپنی عاجزی و انکساری جس کے سامنے کی جائے، اس کو کہتے ہیں الہ. تو کوئی ایسا بندہ بڑا نہیں، ولی نہیں، پیغمبر نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ہم اس کے سامنے آؤ گریہ وزاری کریں کہ اللہ تو میرا نہیں سنتا ہے، تو میری پکار وہاں تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ کے آپ ایک توقع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آپ نے اللہ نے یقین کا حکم دیا ہے. توکل بھروسہ کرو، یقین کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو، اور یہ بھی یقین کرو بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا، کوئی میرا سننے والا نہیں، ایک تو ہی سننے والا ہے. یہ اس یقین کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے جس انداز سے سوال کیا، مانگا، الہی عبدک العاصی آتا مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن ترد فمن یرحم سک. یہ کون ہے رحم کرنے والا؟
فرماتے ہیں وَإِن تَرْضُتْ فَمَنْ يَرْحَمْزِكْ، اے اللہ میں بندے عاجز ہو کر ناتواں میں کچھ نہیں، وہاں میں حیدر کر رہا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں سب کچھ کر رہتا نہیں، عبدک العاصی اتاکا، گناہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے، اپنے آپ کو گرا کر خدا کے دربار میں جاؤ، کچھ بن کر نہیں، ولی بن کر، میں تیرا ولی آیا ہوں، میں تیرا نبی ولی آیا ہوں، میں تمہارا عاصی بندہ آیا ہوں، مسکین آیا ہوں، عاجز آیا ہوں، ناتوان آیا ہوں، مقرم بالذنوب وقد دہک، میں اپنا حج لے کر، ریاضت لے کر، تسبیح لے کر، ذکر لے کر، زکوٰۃ صدقات خیرات لے کر نہیں، مقرم بالذنوب گناہوں کو لے کر آیا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں گناہ لے کر آیا ہوں، اور تجھ سے پکارتا ہوں، تجھے سے دعا کرتا ہوں، اور تو اگر سنے، فَإِن تَغْفِرْ، تو اگر معاف کرے، بخش دے، تو اس کا اہل ہے، بخشنے والا تو ہی ہے، تو اگر رد کرے تو کون ہے رحم کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ اس انداز سے آپ کو دعا کرنا ہوگا، خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔